بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آج کی اس مجلس میں یہ سامنے جو حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے استاذ مکرم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کے جو سرپرست اور والدین ہیں وہ بھی لائق صد مبارکباد ہیں کہ اللہ نے آج ان کو اس عظیم الشان اعزاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے والد گرامی، میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس عالم امکان میں بہت ساری خوشیاں اللہ عطا فرمایا کرتے ہیں، بہت سارے اعزاز ملا کرتے ہیں، بہت سارے کاموں کی تکمیل ہوا کرتی ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ دو خوشیاں اس عالم امکان میں ایسی ہیں کہ ان دو خوشیوں سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے تھے ایک تو اس بات کی خوشی کہ اللہ کسی کو حالت ایمان میں احرام پہننا نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مشرف فرمائے۔ فرماتے تھے ایک تو یہ خوشی ہے جسے تولا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خوشیوں میں بہت بڑی خوشی ہے، سعادتوں میں بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور فرماتے تھے دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ کسی کو وہ دن دکھائے کہ اس کی اولاد ہو اور اللہ اولاد کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دے۔ اور بسا اوقات میں نے یہ بھی کہتے وہ سنا کہ یہ خوشی اس پہلی خوشی سے بھی بڑھ کر خوشی ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے عزیزان من، یہ ایسا عظیم الشان کام ہے اور اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ مکتب میں بیٹھتا ہے اور قرآن پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے اس کی بسم اللہ ہو رہی ہے، تو وہ قرآن پڑھنے کا آغاز کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حفظ کے آغاز میں قرآن مجید حفظ کرنے کا بھی آغاز ہوا ہے
اس کے آغاز میں آپ نے فرمایا 3 پروانے مغفرت کے جاری کر دیے جاتے ہیں. اس کام کا آغاز اتنا مبارک ہے، ایسا عظیم الشان ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ آپ کی نسلوں میں، ہماری نسلوں میں کثرت سے حفاظ قرآن، خدام قرآن پیدا فرمائے. ہمارے 3 پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں. یہ آغاز کی بات ہے. سبحان اللہ. ایک پروانہ استاذ محترم کے نام جاری ہوتا ہے، پڑھانے والے استاذ کے لیے. ایک پروانہ اللہ پڑھنے والے بچے کی مغفرت کا جاری فرماتے ہیں. اور تیسرا پروانہ اللہ والد اور سرپرست جو سرپرستی اس بچے کو پڑھانے میں کر رہا ہے، اللہ اس کے نام کا جاری فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں جس کام کا آغاز اتنا مبارک ہے اس کی انتہا کیسی ہوگی. اور اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ مبارک فرمائے، اس کا جو انجام ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. یہ بچے ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہیں. یہ آپ تحفے اور عظیم نسبتیں اور سعادتوں کے عظیم باب اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. میں دست بستہ آپ سے عرض کروں گا خدا کے لیے ان بچوں کے قرآن کی اور حفظ کی حفاظت بھی کیجیے گا. آپ کے لیے بھی بڑا انعام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ 2 ایسے قیمتی جوڑے پہنائے گا کہ ان جوڑوں کی جو قیمت ہے وہ دنیا و مافیہا مل کر بھی نہیں بن سکتے. اللہ ان بچوں کے والدین کو وہ دولت عطا فرمائے، وہ کھلے جنت کی عطا فرمائے، وہ لباس جنت کی عطا فرمائے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا و مافیہا مل کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے. اور ایک اعزاز بڑا عجیب آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج عظمت اور تاج عزت عطا فرمائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں تڑپ پیدا کرتی ہیں، جو ارادوں کو بدلتی ہیں. ایسا تاج عزت اور تاج عظمت اللہ عطا فرمائیں گے. اتنا چمک دمک والا، اتنا چمک دمک والا، ایسا روشن تاج ہوگا. فرمایا اس کی روشنی کے آگے تمہارا جو سورج ہے نا اس دنیا کا، شمس الدنیا، فرمایا اس کی چمک دمک بھی ماند ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ سورج کی چمک کتنی زیادہ ہے، کیسی ہے. کیا خیال ہے کہ اگر یہ سورج اتر کر تمہارے گھروں میں آ جائے تو پھر چمک کیسی ہوگی؟ سورج اتر کر گھروں میں آ جائے. ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اگر یہ ذرا سا بھی اپنے مدار سے آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا بھی زمین کے قریب ہو جائے تو زمین پر جینا دشوار ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا سورج کی روشنی کیسی ہے، اور اگر یہ تمہارے گھر میں اتر کر آ جائے تو اس کی روشنی کیسی ہوگی. فرمایا اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو اللہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر بروز محشر رکھیں گے. اللہ یہ اعزاز ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. اور این سعادت بزور بازو نیز. اربوں مسلمان اس وقت روئے زمین پر بستے ہیں، رہتے ہیں. ان اربوں مسلمان گھرانوں اور خاندانوں میں سے اللہ چند گھرانوں کا انتخاب فرماتے ہیں. اس سعادت کے لیے اللہ چند گھرانوں کا انتخاب فرماتے ہیں، چند بچوں کا انتخاب فرماتے ہیں، چند سینوں کا اللہ انتخاب فرماتے ہیں. اس دائمی اعزاز کے لیے یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ آج ان بچوں کے سینوں میں وہی کلام اللہ ہے، وہی قرآن مجید ہے، وہی کتاب مقدس ہے جو ذات باری تعالی کے سینے سے نکلا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسے اللہ کا کلام نفسی، کلام صدری کہا جاتا ہے. اور روئے زمین پر کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو اتنی مستند اور اتھینٹک کتاب ہو، جس کے بارے میں اتنے یقین سے کہا جا سکے جیسا قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ واللہ العظیم
قاری صاحب نے ان بچوں کو وہی قرآن پڑھایا ہے جو قرآن جس کا تکلم ذات باری تعالی نے فرمایا ہے، جو اللہ کے سینے سے نکلا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جسے اللہ نے بھی پڑھا ہے اور جبریل امین نے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تدریجاً پہنچایا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رہا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ فرمایا ہے۔ جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جو سینہ بسینہ سینہ در سینہ چلتے چلتے 1450 سال ہونے کو آ رہے ہیں، الحمدللہ ان بچوں کے سینے تک پہنچا ہے۔ استاد نے پوری امانت کے ساتھ یہ قرآن ان کے سینوں میں منتقل کر دیا ہے۔ نہ اس میں زبر اور زیر اور پیش کی کمی بیشی کا امکان ہے، نہ حذف اور ترمیم کا کوئی امکان ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے اللہ کے سینہ مبارک سے چلنے والا کلام آج یہ عظیم دولت ان بچوں کے سینے میں منتقل ہو چکی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور بھائی اعزاز ہے، آج ہمارے ہاں درس قرآن میں آیت آ رہی تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو میں سامعین سے جو روزانہ درس قرآن میں بیٹھتے میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ اتنا مضبوط نظام اللہ نے قائم کیا اس کی حفاظت کا۔ پہلے توریت کے علماء ہوتے تھے، انجیل کے علماء ہوتے تھے۔ اگر کوئی مالدار آدمی آتا تھا، قرآن یہ گواہی دیتا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے لیتے تھے اور بیچ دیا کرتے تھے۔ مالدار آدمی آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے آپ کیسا حل چاہتے ہیں، آنے والے سے پوچھتے تھے آپ کیسا حل چاہتے ہیں؟ تو کہتا تھا بھائی چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے، زنا کیا ہے تو سنسار نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایسے حل ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ ایسے حل ہونا چاہیے۔ تو وہ عالم جس کے پاس نسخہ ہوتا تھا توریت کا، وہ اپنے بڑے نسخے میں وہ آیت بدل کر اس کی منشا کے مطابق بات لکھ دیا کرتا تھا اور شاگردوں کو کہتا تھا کہ اصل نسخہ اس طرح سے ہے۔ یہی صورتحال انجیل کے ساتھ اور بائبل کے ساتھ ہوئی۔ بائبل ایسوسی ایشن دنیا میں بنی ہوئی ہے، آپ 1980 اور 82 کا نسخہ اٹھا کر دیکھ لیں اور انہیں اتنے اختیارات حاصل ہیں، وہ ہر سال غور کرتے ہیں بائبل میں اور کہتے ہیں یہ تمام چیزیں نکال دینی چاہیے، حالات حاضرہ سے مطابقت نہیں رکھتی اور یہ تمام چیزیں ڈال دینی چاہیے اس کے اندر۔ تو اگر آپ 2021 اور 22 کا نسخہ اٹھا لیں بائبل کا اور 1982 کا نسخہ اٹھا لیں، آپ سر پکڑ لیں گے اور آپ کہیں گے یا تو یہ بائبل نہیں یا یہ بائبل نہیں۔ یہ روئے زمین پر واحد کتاب ہے جس کی زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑا شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث قرآن مجید کی تلاوت کرے اور وہ کہیں پر ذرا سی بھی غلطی کر جائے تو یہ چھوٹی عمر کا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے لیکن غلطی کر دی آپ نے، شیخ صاحب آپ نے غلطی کر دی۔ ایک بڑے عالم مجھے سنانے لگے جنہوں نے 55 سے زائد مصلح سنائے، کہنے لگے میرے ختم قرآن میں میرا پوتا آیا اور میرے پوتے نے جب میں دعا کرا کے اور ختم سے فارغ ہو کر نکلا تو میرے پوتے نے گاڑی میں مجھے کہا دادا غلطی کر دی آج آپ نے۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، کون سی غلطی کر دی؟ اس نے کہا کلا انہو تذکرہ نہیں ہے، کلا انہا تذکرہ ہے، غلطی کر گئے آپ۔ کہتے میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، بچہ ہے اس کو کیا پتا، گھر آ کر قرآن کھولا تو پتہ چلا میں نے غلطی کی، پوتا ٹھیک کہہ رہا ہے، بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایسا مستند نظام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا حصار قائم فرمایا ہے، واللہ العظیم اس حصار میں نہ کوئی شگاف لگ سکتا ہے نہ کوئی نقب لگ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اچھا اس کے معنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز قصہ پارینہ بن گئی ہو، نہیں، علماء جمہور علماء امت قیامت تک اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے۔ لوگ ڈاکہ ڈالیں گے، کوشش کریں گے لیکن تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کی جانب سے یہ اعزاز ای سعادت بزور بازو نے اللہ کے آگے جھولی تو پھیلایا کریں، یا اللہ میری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما دے، میری نسلوں میں علماء پیدا فرما دے۔ ارے آپ چلے جائیں گے، آپ کی نسلوں میں اللہ کا نام اور اس کا دین باقی رہے گا۔ مانگا کریں اللہ سے، مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور جب عطا فرماتے ہیں تو ایسے عطا فرماتے ہیں۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ اعلان کرایا،
کہا میری مملکت میں جو سب سے چھوٹا حافظ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب حفاظ آنا شروع ہوئے, انعام دیا جائے گا, قرآن سنیں گے. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے, 65-70 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے کا بادشاہ, سارے ملک سے دور دور سے صوبوں سے بچے لائے جانے لگے. 10 سال کا حافظ, 9 سال کا, 8 سال کا, 7 سال کا, تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے. سارے حافظ آئے, اس کے بعد بھی سلسلہ رکتا نہیں تھا. سب سے چھوٹا حافظ 4 سال کا آیا, اور باپ اسے کہتا تھا کہ بادشاہ کو قرآن سناؤ گے, بادشاہ کو قرآن سناؤ گے. اردو اور عربی دونوں ذخیروں میں یہ واقعہ موجود ہے. باپ سمجھاتا ہوا آتا تھا, بادشاہ کو قرآن سناؤ گے, تو بچہ کہتا تھا کہ مٹھائی کھلاؤ گے. اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس کے سینوں میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اسے یہی فکر نہیں ہارون الرشید کون ہوتا ہے. تو باپ کہہ رہا ہے بادشاہ کو قرآن سناؤ گے, وہ کہہ رہا ہے مٹھائی کھلاؤ گے, تو قرآن سناؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں. اصل تو قاری صاحب کے لیے مجلس آج سجی ہے, ہم تو بیچ میں یوں کہہ لیجئے کہ بیچ میں ایک لقمہ دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اچھا نہیں لگتا. لیکن میں ایک بات موجودہ دور کے حوالے سے کہہ دوں, یہ مدارس اسلامیہ کا تحفہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. آج کل ہمارے مدارس میں جلسے چل رہے ہیں, جہاں چلے جائیں کہیں 20 حفاظ, کہیں 40 حفاظ, کہیں 15 حفاظ. چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ بھی ہے, کہیں 5 ہیں, کہیں 7 ہیں, کہیں 10 ہیں. یہ ہمارے علاقے کا ایک مکتب ہے. قاری صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. سکھر شہر میں حفظ کی تعلیم کے اعتبار سے بڑا معیاری کام کر رہے ہیں. میں نے ذاتی طور پر کئی بچے ان کے پاس بھیجے جو پڑھتے نہیں تھے, مایوسی ہو گئی تھی کہ یہ پڑھیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں, صلاحیتوں میں برکت فرمائے. بچوں کو انہوں نے پڑھا دیا اور بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. تو یہ اس ایک متوسط درجے کے مدرسے کی یہ کمائی ہے. آج کل ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے, مدارس کیا دے رہے ہیں معاشرے کو. بعض لوگ کہتے ہیں مدارس بوجھ ہیں معاشرے پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ معاشرے کی کمائی سے پل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یہ آج کا اعتراض نہیں ہے, انگریز کے دور کا بھی اعتراض ہے. حکیم الامت, مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ اعتراض ہوا, اور حضرت نے اس کا جواب بھی دیا. حضرت نے فرمایا تمہیں زعم ہے کہ تم مدارس کو چلاتے ہو, تمہیں زعم ہے کہ تم علماء کو پالتے ہو, تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے دم سے اور ٹکڑوں سے مدرسے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ خیال ہو مدرسے کرتے کیا ہیں, مدرسے دیتے کیا ہیں. میں 5 منٹ میں بات کر کے اس موضوع کو ختم کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ اعتراض آیا تو حضرت نے اس کا بڑا تاریخی جواب دیا. حضرت نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ علماء تمہارے محتاج ہیں, اہل مدارس تمہارے محتاج ہیں. صاحب تم اپنی مدد کرنا, امداد دینا بند کر دو, چندہ دینا بند کر دو. تم یہ علماء اگر بخاری پڑھا سکتے ہیں, مشکات پڑھا سکتے ہیں, ہدایہ پڑھا سکتے ہیں, یہ قرآن پڑھا سکتے ہیں, تو یہ دکان بھی چلا سکتے ہیں. دکان چلا لیں گے, یہ دکان چلا لیں گے, سودا بیچ لیں گے. ان کے معاش کا مسئلہ حکیم الامت نے فرمایا چند دن میں حل ہو جائے گا, اور یہ مدرسے بند ہو جائیں گے جو تمہاری آنکھوں میں کھٹکتے ہیں, کانٹا بنے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیکن یاد رکھنا کچھ زمانے کے بعد تمہارے گھر سے الحاد, ارتداد اور دہریت کی فصلیں کٹ کٹ کر تیار ہوں گی. پھر اللہ کا نام سکھانے والا انہیں کوئی نہیں ہوگا. دماغ سے اس بات کو نکال لیجیے. آج کل بھی لبرلزم اور سیکولرزم کی یلغار ہے, آج کل بھی دہریت کی یلغار ہے. آج مسلمانوں میں سوشل میڈیا پر لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں مدرسے کیا دے رہے ہیں, مدرسے کیا دے رہے ہیں. مدرسے اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں, اتنی بڑی سعادت دے رہے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ, لوگ تو ان کی صرف فضائل اعمال کو جانتے ہیں. وقت کا عظیم محدث تھا, ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت شیخ الحدیث کون تھے. فرمایا کرتے تھے کچھ اعمال کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک قرآن مجید کی دولت بھی ہے. تم نے آج بچے کو پڑھایا اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا کیا اعزاز ہے. فرمایا یہ یقین سے کہتا ہوں جب قبر میں اتر جاؤ گے اور یہ بچہ دنیا میں قرآن پڑھے گا اور تمہاری قبر روشن, منور اور ٹھنڈی ہوگی اس کے قرآن پڑھنے سے, تب تمہیں قرآن مجید کی قیمت کا ادراک ہوگا. لیکن ذرا دیر سے قبر میں جا کر ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا دے رہے ہیں مدارس, یہ مدارس کیا کر رہے ہیں. ہم مدارس کو بہت کچھ دے رہے ہیں.
یہ سوال تو آپ کالجوں میں پڑھنے والوں سے کیجئے، ہمارے بھائی ہیں، ہر شعبے میں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ملک علماء نہیں چلاتے، صدر کبھی عالم نہیں رہا، وزیر اعظم عالم نہیں رہا، گورنر کوئی عالم نہیں رہا، ارے کمشنر کوئی عالم نہیں ہوتا. شہر، صوبے اور ملک کا چلانے والا تو بہت بڑی بات ہے، ایک تعلقہ اور تحصیل کا افسر بھی عالم نہیں ہوتا. کبھی آپ نے 74 سال میں 73 سال میں ان سے بھی پوچھا ہے کہ بجٹ آپ استعمال کرتے ہیں؟ آپ میرٹ والا نظام نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے، صحت کے مسائل حل نہیں کر سکے، ہمیں سڑکیں نہیں دے سکے، آپ صاف پانی نہیں دے سکے. آپ کبھی ان سے بھی تو پوچھئے نا. آپ چند روپے اور چند سکے دے کر ایک عالم کے سامنے اور مکتب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پوچھنا چاہتے ہیں مدرسہ کیا دیتا ہے؟ یحییٰ برمکی بہت بڑا وزیر تھا، بڑی داد و دہش میں بڑا معروف تھا. کوئی شاعر آیا، اس نے کوئی کلام پڑھا تو 10,000 دینار دے دو، 20,000 دینار دے دو، اتنے درہم دے دو. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ بڑی داد و دہش کی، بڑے لوگوں میں انعامات بانٹے، کیا بنا؟ اس نے کہا بھائی وہ تو سب لوگوں کے لیے تھے، وہ تو سب لوگوں کے لیے تھے، وہ تو سب باتیں نمٹ گئیں. سفیان ثوری کو دین کے کسی کام کے سلسلے میں کسی خدمت کے حوالے سے چند سکے گنتی کے بھیجتا تھا، اندھیری قبر میں اترا ہوں تو ان سکوں کی روشنی پائی ہے یہاں پر. آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آنے سے کیا ہوگا؟ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا، ڈیرہ غازی خان سے یہ ڈھابیل گئے پڑھنے کے لیے. ڈھابیل گئے، وہاں پہنچے، 9 عمری کا زمانہ، مدرسے میں داخلہ مل گیا، لیکن وہاں پر طعام اور قیام کی سہولت نہیں ملی. مدارس میں 2 طرح کے داخلے ہوتے ہیں، ایک بغیر طعام و قیام کے، ایک طعام و قیام کے ساتھ، بورڈنگ اور ہاسٹل کے ساتھ. تو یہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ طعام اور قیام کا انتظام نہیں ہوگا، اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑھیا وہاں سے گزری اور اس بڑھیا نے مجھے دیکھا تو سادہ سی عورت تھی. کہنے لگی بچے کیا پریشانی ہے، کس غم میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے، داخلہ مل گیا ہے لیکن طعام اور قیام کا انتظام نہیں ہے. قیام کا حل یہ نکالا ہے مسجد میں سو جاؤں گا، کھائے بغیر کیسے پڑھوں گا. وہ کھڑی سوچنے لگی، تھوڑی دیر بعد کہنے لگی اچھا ایسا کریں گے، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہوں، 2 روٹی صبح ملتی ہے، 2 روٹی شام ملتی ہے، تو 1 روٹی صبح تجھے دوں گی، 1 روٹی شام تجھے دوں گی، تو پڑھ لے گی. لوگوں اپنے دیے ہوئے مال پر غرہ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، نہ معلوم تمہارا مال اللہ تعالی کس وقت کیا قبول فرما لے. تو کہا بچے تو 1 روٹی میں گزارا کروں گی، 1 روٹی میں تو گزارا کر لے گا؟ کہتے میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، 1 روٹی اگر آپ مجھے صبح دے دیں اور 1 روٹی شام دے دیں میں بھی گزارا کر لوں گا. اب فرماتے ہیں کہ اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا، روز صبح 1 روٹی دے جاتی تھی، شام 1 روٹی دے جاتی تھی. سال بھر یہ سلسلہ چلا، میرا تعلیمی سال الحمدللہ پورا ہو گیا. پھر مجھے پتہ نہیں میں کہاں اور وہ کہاں. مدت کے بعد مدینہ طیبہ گیا، مدینہ طیبہ گیا مدت کے بعد، اور مسجد نبوی میں سلام پیش کر کے جب آیا تو لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں روضہ اقدس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بڑھیا بڑے زرق برق لباس میں بڑی شان کے ساتھ روضہ اقدس کے اندر سے باہر آ رہی ہے. تو میں پہچان گیا فوراً، یہ تو وہی اماں ہے جو صبح 1 روٹی دیتی تھی اور شام 1 روٹی دیتی تھی. میں پہچان گیا. میں نے دیکھا کہ وہ تو بڑے پھٹے پرانے لباس میں ہوتی تھی، بڑی خستہ حالت میں ہوتی تھی، تو یہ تو بڑی شان سے آ رہی ہے اور زرق بر قیمتی لباس اس کے جسم پر ہے. میں نے پوچھا اماں بڑی شان ہے، اندر سے آ رہی ہو، یہ شان تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ ذرا دل تھام کر سنیے گا. حضرت نے جو اس کا جملہ نقل کیا، سچے لوگوں کی سچی باتیں ہوا کرتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس نے چھوٹتے ہی کہا بیٹے وہ جو 1 روٹی تجھے صبح دیتی تھی اور 1 روٹی تیری تعلیم کے لیے شام دیتی تھی، اللہ نے اس 1 روٹی کی برکت سے میرا بیڑا پار کر دیا. لوگوں حساب لگاتے ہو کہ مدرسے کو یہ دیا، مدرسے کو یہ دیا. آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا، آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا. آپ دے رہے ہیں اپنی عاقبت کے لیے دے رہے ہیں، اپنی قبر کے لیے دے رہے ہیں، اپنے حشر کے لیے دے رہے ہیں، جنت کے لالچ میں دے رہے ہیں. اور آپ عجیب بات ہے دینے کے بعد گنتی بھی کر رہے ہیں. دلوں کو بڑا کیجئے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کی تشریح کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت قاری صاحب انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے. حضور نے نصیحت فرمائی اپنی امت کو 4 باتوں کی.
فرمایا کن عالمن، یا تو تم علم حاصل کرو، اگر عالم نہیں بن سکتے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، او متعلمن، یا پھر تم طالب علم بنو، او مستمعن، تیسری بات فرمائی، یا پھر تم اہل علم کی، علماء کی، اہل قرآن کی بات کو غور سے سننے والے بنو، ادب سے سننے والے بنو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں، کن عالمن او متعلمن او مستمعن۔ چوتھی بات فرمائی عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، اور پاس اٹھنے بیٹھنے اور بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے، تو آپ نے آسان نسخہ بیان فرمایا، او محبن، اہل علم سے، علماء سے، ارے مفت کا سودا ہے، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ آج لوگوں کے قلوب اہل علم اور علماء کے بغض سے بھی بھرے ہوئے ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں۔ آپ نے چوتھی بات کیا فرمائی؟ او محبن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ کل آخرت میں، قیامت میں، جنت اور دوزخ میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا۔ اگر نیک لوگوں سے محبت رکھا ہوگا تو جہاں ان کا ٹھکانہ وہاں اس کا ٹھکانہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، واللہ العظیم اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بشارت سے ہوئی کہ جس سے محبت رکھیں گے اس محبت کی برکت سے بھی ہم ویسے ہی نوازے جائیں گے جیسے وہ نوازا جائے گا۔ تو چوتھی نصیحت حضور نے فرمائی او محبن، یہ اہل علم سے، علماء سے، قراء سے، دینداروں سے محبت کرنے والے بنو۔ میرے عزیزوں، اس محبت میں کچھ بھی آپ کی جیب سے خرچ نہیں ہوگا، دل کو دل سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ولا تکن خامسہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، حضور نصیحت کرتے ہیں، اپنی امت کو نصیحت کرتے ہیں، تم 5ویں نہ بننا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے 5واں بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل علم سے، علماء سے بغض و عداوت رکھنے والے نہ بننا۔ آپ خدمت نہیں کر سکتے تو گالی بھی نہ دیں، آپ تعاون نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کی آبرو لینے کی بھی تو اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے نا۔ میں اسی پر بس اپنے کلمات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کی خدمات کو صرف قبولیت عطا فرمائے، ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، استاذ محترم کے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور والدین کے لیے ان بچوں کے پڑھنے کو ذریعہ نجات اور باعث مغفرت بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔